السلام علیکم. روشن علی مہیسر, انچارج حیدرآباد ڈویژن. سب سے پہلے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں انٹرو کے ساتھ. سب سے پہلے ہمارے پاس میڈم ریحانہ ہے, وہ اپنے بارے میں بتائیں گی اینڈ سروس کو انٹروڈیوس کروائیں گی. السلام علیکم. مائی نیم از ریحانہ یاسمین اینڈ آئی ایم ورکنگ ان ایمرجنسی سروس ریسکیو 1112 ایز اے ریسکیو کمانڈر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں میڈیکل اور ٹریننگ ونگس کو بھی دیکھ رہی ہوں. اور ہم اگر آپ کو اپنی سروس کے بارے میں بتائیں تو ہمارے پاس جو یہاں پہ سروس اویلیبل ہیں میڈیکل سروس کے علاوہ فائر سیفٹی, سب سے زیادہ کیسز آپ کو پتہ ہے میڈیکل سروس کے ہیں. اس کے بعد ہم فائر سیفٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ واٹر ریسکیو بھی ہمارے پاس یہ سروس اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی جو ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے اربن اینڈ سرچ ریسکیو, جس کے اندر ہم انشاءاللہ اپنے انسراز کے ساتھ سرٹیفائڈ کروائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ٹریننگ بھی اسٹارٹ کروائی ہے, جو کہ ہم پچھلے 5 منتھ سے ٹریننگ اسٹارٹ کروا رہے ہیں, جس میں ہم جو ہے فرسٹ رسپونڈر کو ٹریننگ کرواتے ہیں کس طرح, جیسے ابھی لاسٹ کیس ہوا فائر کا, کہ کس طرح فرسٹ رسپونڈر کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمارا MOU سائن ہوا ہے اسکول کے ساتھ, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور اس کے اندر ہم جتنی ٹریننگ کروائیں وہ میں آپ کو بعد میں پینلسٹ میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, میں موو کرتی ہوں اپنے نیکسٹ پینلسٹ. السلام علیکم. مائی نیم از سعد اللہ بھٹو اینڈ آئی ایم اے ایمرجنسی آفیسر ورکنگ ان سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1112. اینڈ کراچی میں جو میکسیمم آپریشنس ہوتے ہیں ہمارے ریسکیو 1112 کے آپریشنس کو میں یہاں پہ لیڈ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ملیر, کورنگی اینڈ کیماڑی کو. تو جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے پاس یہ RJ مال, آپ سب لوگوں اس کے ویژولس ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہماری ریسکیو ٹیمز نے وہاں پہ کام کیا, اور وہاں پہ جو ڈیتھ اکر ہوئی 11 پیپلس وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ان کی, اور 35 پیپل کے قریب جو ہمارے ریسکیورس ہیں انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ ایویکویٹ کیا. اگر ٹائملی یہ لوگ وہاں پہ رسپونڈ نہ کرتے تو مزید نقصان ہو سکتا تھا. تو اس میں ہمارے پاس آپریشنس کے لیے ٹائمنگ جو ہے وہ میکسیمم وہ ضروری ہوتی ہے, ٹائم پہ رسپونڈ کرنا. تو یہ میری ٹیم سامنے بیٹھی ہوئی ہے, میں سب کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے اس نائٹ وہاں پہ ایکشن کیا اور رسپونڈ کیا, لوگوں کو ایویکویٹ کیا. تو یہ ریسکیور سے ان کو آپ کی پبلک کی سپورٹ چاہیے, انکریجمنٹ چاہیے, تاکہ یہ ان فیوچر بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ان میں مزید یہ اپنی ساری جو ہے اپنا 100% دیں اور لوگوں کی جان بچائیں اور لوگوں کی خدمت کریں. مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے ابھی کیونکہ انٹروڈکشن چل رہا ہے, تو میں فارورڈ آگے بڑھوں گا. سردار شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ سید سردار علی شاہ اینڈ آئی ایم پرفارمنگ دی ڈیوٹیز آف ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ٹریننگ اینڈ سیکورٹی. Beside that, I am also performing duties of institutional development specialist. Rescue 1112 لاسٹ ایئر مئی میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا, اور اس کے ہم نے 4 میجر کمپوننٹس تھے جن پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا, جس میں فائر فائٹنگ, اربن سرچ اینڈ ریسکیو, فلڈ جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے کہیں پہ بھی فلڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ روڈ ایکسیڈنٹس وغیرہ یا پیرامیڈکس جسے ہم کہتے ہیں پیرامیڈک سپورٹ. ان 4 کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ ابھی ہمارے جو ریسکیو 1112 ہے یہ ڈویژنل لیول پہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایٹ ڈسٹرکٹ لیول فرام جون 2024. ہمارے جو ابھی ہم نے ایک اور سروس کا آغاز کیا ہے, ہائی وے ریسکیو سروس کا, جو ہمارے اسٹیشنز دے آر ریڈی. ہمارا جو اسٹاف ہے وہ اس کی ٹریننگ دے آر ان ٹریننگ. جیسے ہی وہ 20 دسمبر کو آئیں گے تو اس کے بعد ہم جنوری میں ول اسٹارٹ دی سپورٹ آف ہائی ویز. جتنے بھی ہمارے نیشنل ہائی وے ہے, انڈس ہائی وے ہے, ان سب کو ہم نے اسٹیشنز اسٹیبلش کیے ہیں, اور وہاں پہ ہم جو اسٹاف ہوگا ہمارا پلس جو ہمارا ایکوپمنٹ ہوگا, وہیکلس ہوں گی جو ہیوی ریسکیو وہیکلس ہیں, ان کے ساتھ ہم اس کو اسٹارٹ کر لیں گے. تو میں جیسا کہ بتا رہا ہوں کہ میں آئی ایم لوکنگ آفٹر دی ٹریننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن آلسو. تو ہمارا جتنا بھی اسٹاف ہے اس کو ہم ٹرین کرتے ہیں, وی گیٹ دیم ٹرینڈ فرام لاہور ریسکیو 1112 اکیڈمی. یہ ایک سیمی پیرا ملٹری ٹائپ ٹریننگ ہوتی ہے, بہت ہی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جس میں ہر انڈیویجول کو ہر ماڈل سے گزارا جاتا ہے, چاہے وہ ریسکیور ہو, چاہے وہ فائر فائٹر ہو, چاہے وہ پیرامیڈکس ہو, ڈرائیور ہو, کمپیوٹر آپریٹر ہو, اکاؤنٹنٹ ہو. وہ ایک ہی ہم نے ٹریننگ کا سسٹم بنایا ہے جس میں ساروں کو ایک دفعہ
گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی کسی ٹائم پہ ہم پرابلم بتاتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ اس کے کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں. یہ ٹریننگ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کو ہم یونیفارم میں جس طرح ملٹری میں ٹریننگ کراتے ہیں کہ اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ان کو بھی اکاؤنٹنٹ کو اگر وہ چھٹی پہ ہے، کہیں موو میں ہے اور اس کو کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ریسکیو پیپل اراؤنڈ. ان کو وہ وہاں پہ سپورٹ کرے، چاہے وہ پیرامڈکس کی سپورٹ ہے، چاہے ریسکیو کی سپورٹ ہے، تو وہ ان کو کر سکے یا اپنے علاقے میں اویئرنیس کریٹ کر سکے. تو یہ ٹریننگ بہت ہی اچھی ہمارا ماڈل وہاں پہ لاہور میں کراتے ہیں، جو 6 مہینے کا ہوتا ہے. ڈپینڈس اپان دی جو ٹائپ آف ٹرینرس، اور وہاں سے آ کے پھر ہم ان کو جوائن کراتے ہیں اور ہم ان کو پھر پوسٹنگ سیل کر دیتے ہیں. تو یہ بریف انٹروڈکشن تھا. ہم میں نے بتایا تھا آپ کو 4 جو سیگمنٹس ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں، جس میں ایک ایمبولیٹری فیکٹر جو ہے، جو ایمبولینسز وغیرہ ہیں وہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، جو SIHS جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جو کہ ابھی کچھ عرصے میں شاید جب ہماری اسٹیبلش ہو جائے گی پوری سروس ڈسٹرکٹ لیول تک تو وہ ریورٹ ہو جائے. تو باقی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی لیٹر پارٹ. السلام علیکم. میرا نام طارق معین ہے اور میں ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ پروجیکٹس ہوں فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کا، اور فاؤنڈنگ سیکرٹری بھی اس کا. یہ 99 میں آرگنائزیشن اسٹیبلش کی گئی تھی جو مختلف اداروں میں فائر سیفٹی پروفیشنلز کام کر رہے ہیں اور جنہیں خصوصی طور پر باہر کی دنیا کا دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو انہوں نے اپنے پاکستان میں اس شعبے میں بہتری لانے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا تھا. ایک بہترین لائبریری بھی NFPA اور FPA کی پبلیکیشنز کے ساتھ موجود ہے. اس سے قبل میں نے 2 بلکہ اس کے ساتھ ہی میں نے PIA اور عمانیہ میں ایمرجنسی رسپانس اور فائر سیفٹی کے شعبوں کو ہیڈ کیا ہے. تقریباً 34 سال ان دونوں ایئر لائنز میں، کیونکہ 2 ایئر لائنز میں کام کیا ہے تو 5 کانٹیننٹ میں جا کے وہاں سے سیکھنے کا موقع ملا، اور اس شعبے میں ٹریننگ جو ہے 15 سے زائد ممالک میں پاکستان سے باہر جا کے دینے کا موقع بھی ملا. تو اب جو ہمارے یہاں صورتحال ہے فائر سیفٹی میں، وہ جنرلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ فائر بریگیڈ از دی آنسر، ویئر از دی فائر بریگیڈ از دی لاسٹ لائن آف ڈیفینس. اس سے پہلے بلڈنگ پروٹیکشن کے جو اپنے سسٹم ہونے چاہیے، الارم ڈیٹیکشنز، مینز آف ایگریس اور فائر پروٹیکشن سسٹمز، ٹریننگ وغیرہ، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو آج کے اس سیشن میں ہم لوگ اسی پہ بات کریں گے. مزید بات کریں گے تو میں اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں اپنا تعارف کرائیں. السلام علیکم. میرا نام علی بھگت ہے. میں CEO ہوں ایک پرائیویٹ کمپنی ایپگرڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کا. ہماری کمپنی جو ہے وہ انڈسٹریل آٹومیشن اور سیفٹی آٹومیشن میں انوالو رہی ہے پچھلے 40-50 سال سے. اینڈ ان دا لاسٹ 10 years وی ہیو بین مور انوالوڈ ان فلیم اینڈ گیس ڈیٹیکشن ایز ویل ایز پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک جرمن کمپنی کو ڈریگر، جو کہ خود ایک 100 سال پرانی کمپنی ہے. اینڈ دیئر موٹو از ٹیکنالوجی فار لائف. تو جیسے میرے کولیگ نے بھی کہا کہ دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ فار اس دا پروڈکٹس وی سیل اور جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں فلیم ڈیٹیکشن کے لیے، گیس ڈیٹیکشن کے لیے، آئی تھنک دیز آر ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ پروڈکٹس. سملرلی جو آپ PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں ہینڈلنگ کے لیے، دیز آر واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ واٹ وی ہیو آر نالج اباؤٹ. اور جو ہمارا پرنسپل ہے جرمنی کا، ان کی ایکسپرٹیز میں لائے کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ایز دا ڈسکشن گوز فارورڈ ویل ڈسکس دیٹ ایز ویل. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. آپ نے انٹرو لے لیا ہے پینلسٹ کا. کراچی جو کہ کمرشل ہب ہے، یہاں پہ فائر انسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آج ایکسپو بھی فائر کے حوالے سے ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. کچھ دن پہلے جو ایک فائر انسیڈنٹ ہوا ہے RJ مال میں، تو طارق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، فائر کے ایکسپرٹ ہیں. ہم ان سے ایک اوپینین لیتے ہیں اس فائر انسیڈنٹ کے بارے میں کہ واٹ کوڈ وی ہیو ڈن بیٹر، اور پری پلاننگ اور پوسٹ پلاننگ میں فائر میں کون سی چیزیں آتی ہیں. تو طارق صاحب ہمیں اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. طارق صاحب تھوڑا اس بارے میں بتا دیں کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو پری پلاننگ میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جو مسنگ تھیں، اور پوسٹ پلاننگ میں اور پوسٹ انسیڈنٹ میں جو ریسکیو نے ریسپونڈ کیا ہے، باقی اداروں نے ریسپونڈ کیا ہے، تو کتنا ایفیشینٹ کام کیا ان اداروں نے. تھینک یو. ہم بات کر رہے ہیں RJ مال کے فائر انسیڈنٹ کی. میں یہ کہوں گا کہ ایک لمحے کو ہم RJ مال کو بھول جائیں، اس کے برابر میں ایک اور مال ہوگا، اس کے برابر میں 2 اور عمارتیں ہوں گی،
اور ساری سڑک پہ شار فیصل پہ یا اس یونیورسٹی روڈ پہ عمارتوں کا ایک جنگل جو ہے اگا ہوا ہے. آر جے مال کا نام یوں آ رہا ہے کہ یہاں آگ لگ گئی, لیکن مجھے علامہ معاف کر میں کہہ رہا ہوں جو دوسری بلڈنگز میں جو صورتحال ہے وہاں کیوں نہیں لگی ابھی تک. دیٹ از دی کوشچن کہ اتنی بری صورتحال جنرلی, آئی مین ہر بلڈنگ تو ایسی نہیں ہے, لیکن جو الیکٹریکل انسٹالیشنز کی سچویشن ہے, وی آر ٹوٹلی انڈسپلنڈ الیکٹریکلی. ہمیں ہمارے وائرز بھی ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے کیبلز بھی ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے سرکٹ بریکر بھی انڈر یا اوور لوڈڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ہاؤس کیپنگ کی صورتحال ہے, ہم کسی بھی بازار میں نکل جائیں, کہیں کچرا پھیلا ہوا ہے, کہیں شاپر اڑ رہے ہیں, کہیں پہ ڈمپ پڑا ہوا ہے پیکنگ میٹیریل کا, اور وہیں لوگ سگریٹ پی کے بھی پھینک رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا آر جے مال کی جگہ آپ اپنی بلڈنگ کو دیکھیں, اپنے دفتر کو دیکھیں, اپنے ورک پلیس کو دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورت ہوگی اگر خدا نخواستہ ایک ذرا سی بھی آگ بڑھا اٹھی. یعنی ہمارے پاس تمام کمپوننٹس یا سیگمنٹس موجود ہیں کہ ذرا سی آگ لے گو ذرا سی دیر میں پھیل جائے. اب آر جے مال میں جو افسوسناک سانحہ ہوا ہے جس میں کہ 11 قیمتی جانیں گئی ہیں, اور وہ 11 آدمی نہیں تھے, کیونکہ کرکٹ کی کمنٹری نہیں ہے کہ ادھر 11 گئی ہیں اور بلدیہ ٹاؤن میں 250 گئی تھیں, ہم تعداد گن رہے ہیں. یہ ان 11 کے ساتھ 11 خاندان جڑے ہوئے ہیں, 1100 لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کے چاہنے والے, ان کے دوست, ان کے پیارے, وہ جڑے ہوئے ہیں. اور ایک آدمی اس میں سے جو تھا اپنے اپنے شعبے کا ماہر تھا, اپنے بہن کا پیارا بھائی تھا, اپنے بچوں کا شفقت والا شوہر تھا. تو وہ یہ گنتی نہیں ہے اس کو, تو جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم کسی اعداد میں تو گن ہی نہیں سکتے. اب اس نقصان کو ہم روک کیسے سکتے ہیں. اس کے بعد بات ہوئی کہ فائر بریگیڈ کا جو رسپانس تھا, تو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ سپورٹ یور فائر فائٹرز, نیکسٹ لائف دے سیو مے بی یورز. اپنے فائر فائٹر کو کی آپ مدد کریں, جو اگلی جان یہ بچائے گا وہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا رسپانس یہ ہوتا ہے دیر سے پہنچے, کیوں نہیں آئے, اور اتنے لوگ بچ گئے, جل گئے. بھائی دیر سے کیوں پہنچے وہ دیکھیں ہم, ہماری ٹریفک کی کیا صورتحال ہے, کتنے اسٹیشنز ہونے چاہیے. الحمدللہ اب 1122 کی صورت میں کراچی میں بھی پنجاب کے بعد ایک افیکٹو ریسکیو سروس, جیسے کہ ایک وہ ٹن ٹن بجانے والی سمپل گاڑیاں نہیں ہیں, ان میں جو عملہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کئی مہینے کی, جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ بامشقت ٹریننگ لی ہے. یہ لوگوں کے جب بلڈنگ سے لوگ بلڈنگ جل رہی ہوتی ہے, لوگ باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو ویسے ہی ہماری طرف سے سلام ہونا چاہیے اور ان کے لیے پیار ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے 11 جانیں گئی ہیں, لیکن کتنی جانیں بچا لی ہیں وہ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. میں کیونکہ یہ دوست ہیں ہمارے ساروں سے, کسی نے اپنا واقعہ سنا ہے کہ جی ایسے ہم نکال کے لائے, ویسے نکال کے لائے, تو کافی سارے لوگوں کی انہوں نے جانیں بچائی بھی ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو میں دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں اس بلڈنگ کا نقشہ جب میں پاس کروانے گیا تھا تو کیا میں نے ان کی کوئی خدمت کی تھی؟ قائد اعظم کی چند تصاویر ان کو دی تھی جو انہوں نے نقشہ پاس کیا تھا, یا وہ جو لوگ پاس کر رہے ہیں پلانز 11 12 منزل اسٹوری بلڈنگ کے, اور اس میں سیڑھی ایک ہی ہے. مطلب یہ تماشا ہے, یہ ایک المیہ ہے کہ جو ڈیزائن کر رہے ہیں کنسلٹنٹس ہیں, یہ آرکیٹیکٹس ہیں, جو انجینئرز اس کو بنا رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز اور ادارے ان کو منظور کر رہے ہیں اور اس کے مکمل ہونے کے بعد ان کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ہمارے لوگ, ہمارے پیارے, اللہ معاف کرے کہ اسی طرح جلتے مرتے رہیں گے. تو ہمیں روٹ پہ اگر چیز کو پکڑنا ہے تو ہمیں دیکھیں فائر سیفٹی ایک چین ہے, جیسے لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں نا, اس میں سے اگر کوئی ایک کڑی بھی کمزور ہوئی تو فائر سیفٹی نہیں مچی. ہم شروع کرتے ہیں کہ جب بلڈنگ کا نقشہ بن رہا ہے تو فائر سیفٹی کے اصولوں کے ضوابط کے مطابق ہو, اس میں مناسب تعداد میں سیڑھیاں, ایمرجنسی ایگزٹ, ان کی چوڑائی اور ان کی تعداد کوڈز کے مطابق ہو. پاکستان میں بھی اب بلڈنگ کوڈ آ چکا ہے, لیکن بلڈنگ کوڈ جن لوگوں نے نافذ کرنا ہے, جن لوگوں نے عمل کرنا ہے, انہوں نے شاید اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو اب اور ہمارے پروونشل گورنمنٹ کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ اس کوڈ کو اڈاپٹ کرے. ہمارے بلدیاتی ادارے اور جو دوسرے ادارے بلڈنگز کی منظوری دیتے ہیں ان کو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا ایک ڈاکومنٹ ہے. ہم لوگ ابھی تک ان ڈاکومنٹس پہ بیشتر عمل کر رہے ہیں جو 80 سال پہلے انگریز یہاں چھوڑ گیا تھا.
दिस इज़ अवेलेबल. अच्छा, इसमें सबसे पहली बात एमरजेंसी एग्जिट्स, उसके बाद अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम बिल्डिंग में होना चाहिए. आग लगे तो रात को स्मोक डिटेक्टर, स्मोक अलार्म टां बोल जाए और लोग अपनी जान बचा लें. फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ होने चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. वहाँ पे होजरील होनी चाहिए बड़ी बिल्डिंग्स में. फायर हाइड्रेंट्स, स्टैंड पाइप्स वहाँ पे होने चाहिए. वहाँ पे सप्रेशन सिस्टम और जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उनके लिए होने चाहिए. वहाँ स्प्रिंकलर होने चाहिए. वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए. वहाँ पे इमरजेंसी प्लान बनना चाहिए. वहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान बिल्डिंग का बनना चाहिए. और इन सब चीज़ों चाहिए के बाद लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए. फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करें, ड्रिल्स करें. फिर अगर कोई आग लगती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपसे बचकर नहीं जा सकती. फायर ब्रिगेड को हमें बुलाने की भी, फायर ब्रिगेड कामयाबी एक बिल्डिंग ऑनर की ये है कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले वो आग बुझ जाए और आग मैनेज हो जाए. फायर ब्रिगेड के आने का मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म, डिटेक्टर, एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट, होजरील, ट्रेनिंग सब फेल हो गए तो फिर हमने फायर ब्रिगेड को था. फायर ब्रिगेड इज़ जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आखिरी दिफाई लाइन है जिसको हमने सबसे आगे ला के खड़ा कर दिया है. हमें तस्वुर को हटाना पड़ेगा, जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, एज एन इंस्टीट्यूशन भी, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के तौर पर और ज़ाती तौर पे भी, कि मैं किसी ऐसी बिल्डिंग में घर, दफ्तर, वर्क प्लेस ना लूँ जहाँ पे कि फायर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स ना हो. तो ये इब्तदाई चंद बातें हैं. तो अगर आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहें तो. सबसे पहले तो जो जिस तरह उन्होंने बात की कि बिल्डिंग की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें तब मुमकिन है जब कोई लॉ हो. तो जो सिंध में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो इस तरह का कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट वगैरह पास नहीं हुआ. रेस्क्यू 1122 पंजाब ने 2011 में उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया और दे वर एबल टू गेट दिस लॉ पास्ड. तो उसमें ये हुआ कि वो इम्पोज हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ. अभी इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारा प्रॉब्लम्स आते हैं. डेफिनेटली एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है, उसकी काफ़ी सारी रेजिस्टेंस आती है. लेकिन जब तक ये लॉज हम पास नहीं करवाएंगे, उसको इनकनकेट नहीं कराएंगे, उस लॉ को इन्फोर्स नहीं कराएंगे, तो इसमें जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे अलार्म सिस्टम हो, चाहे वहाँ पे फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट हो, या एग्ज़िट रूल्स हो, इमरजेंसी रूट्स हो, कुछ भी जो है उसको आप चेक नहीं कर सकते जब तक कि ये लॉज इम्प्लीमेंट ना हो. तो इस तरह जो है हमने भी इस तरह एफर्ट कर रहे हैं कि इस तरह लॉ जो है वो हम उसको पास करवा के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उसमें शामिल कराएं. तो कोई भी बिल्डिंग जब वहाँ से उसकी अप्रूवल आता है, उसकी फाइनल क्लियरेंस आती है, तो उसमें ये चीज़ें जब होंगी तो जो रिस्क है वो कम होगा. मैं 60%, 70%, 80% रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. और उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ है वो है अवेयरनेस. जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है. जब हमारा अलमिया ये है कि जब हमारा नुकसान हो जाता है तो उस जहाँ नुकसान हो रहा होता है सिर्फ उस सर्किल में पता होता है कि क्या हुआ. हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है, बेसिक अवेयरनेस जो है वो हमारे पास नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा डेथ रेशो, डेथ टोल जो है वो बढ़ जाता है, या जो इंसिडेंस रेशो है वो बढ़ जाता है. हम किसी चीज़ को रोक नहीं सक रहे, कंट्रोल करना हमें नहीं आता. तो ये है कि ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एक तो लॉ के बारे में बताना चाह रहा था, दूसरा अवेयरनेस जो है. आप इस तरह की जब ये हमने सेशन किया है, हम अभी स्कूल्स में, जिस तरह मैडम रेहान ने बताया कि स्कूल्स में हम अभी छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं कि वो शुरू से ही उनको पता हो कि जो फायर ये इंसिडेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है, पैरामेडिक्स में क्या होता है, CPR क्या होता है. तो इमरजेंसी लेवल पे वो जो है उसको डील कर सकें और जो नुकसान होना है उसको मिनिमाइज़ कर सकें. तो मेन चीज़ जो है ये दो थी जो मैंने कहा आपको इंट्रोड्यूस करा था. थैंक यू सो मच सर. तारिक साहब जो बात कर रहे थे कि जो हमारे फायर टेंडर्स होते हैं, जो हम फायर के साथ टेंडर्स के साथ इंसिडेंट पे रिपोर्ट करते हैं, दिस इज़ द लास्ट रिस्पॉन्डर, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस. लेकिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है
وہ کیا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں. اس میں جتنا میں انفارمڈ ہوں, میں تو یہی چیز سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اندر اکوپمنٹس موجود ہوتے ہیں بلڈنگ کے, اسپرنکلرس ہیں, اس کے اندر فائر الارمس ہیں, فائر ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں, یہ سارے کے سارے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں کسی بھی فائر انسیڈنٹ کو رسپونڈ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ فائر جب ایرپٹ ہو جاتی ہے, سیٹ آف فائر سے فائر بلڈنگ میں اسپریڈ ہو جاتی ہے, تو آبویسلی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی لوگ ٹریپڈ ہیں وہ اس آگ کی زد میں آ جائیں. لیکن اگر وہاں پہ فائر سپریشن سسٹمز پراپرلی انسٹالڈ ہوں, وہاں پہ فائر ایکسٹنگویشرز موجود ہوں, اور وہاں پہ فائر الارمس موجود ہوں جس سے اسموک وغیرہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے, تو آلریڈی لوگ انفارمڈ ہوں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی روٹ مل جائے گا وہاں سے باہر نکلنے کا. ہمارے پاس یہاں پہ علی صاحب موجود ہیں ایف گرڈ سے, تو فائر سسٹم میں جتنے بھی انسٹرومنٹ, جتنے بھی پروڈکٹس آتے ہیں, ان کی ایفیشنسی کتنی سر امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی فائر انسیڈنٹ کو رسپونڈ کرنے کے لیے. جی تھینک یو. ہلو جی, بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ایک توجہ دلائی ہے. آئی تھنک جو فرسٹ لائن ہوتا ہے ڈیٹیکشن کا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اس کے اندر ناٹ اونلی دا کوالٹی آف دی اکوپمنٹ از ویری امپورٹنٹ, دا سلیکشن اینڈ ویئر دیٹ اکوپمنٹ از بینگ پلیسڈ. اگر ہمارا زیادہ تر تعلق پلانٹ آٹومیشن سے ہے, ریفائنریز میں, کیمیکل پلانٹس میں, بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط جگہ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے یا سلو ہوتی ہے. سیکنڈلی دا کوالٹی آف دی اکوپمنٹ اٹ سیلف ریئلی میٹرز اے لاٹ. زیادہ تر سب اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں. فار انسٹنس ایک پرٹیکولر ہیزرڈس گیس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا جو فلیمیبل تھی, جس کی وجہ سے فلیم ہو جاتا ہے. سو دیر آر لاٹ آف مور ایشوز. جس طرح ہم کیمیکلز میں زیادہ سے زیادہ ہماری ہینڈلنگ ہوتی جا رہی ہے, ہمیں اس کے ریپرکشنز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا فلیمیبل یا ٹاکسک گیسز پروڈیوس کر سکتا ہے. سیکنڈلی میں آپ سے کہوں گا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے فائر فائٹنگ میں, فار انسٹنس جو ہمارا پرنسپل ہے ڈریگر, what they do is they have this, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک کیمرہ انوینٹ کیا ہے جو فائر فائٹر کے ہیلمٹ کے اوپر سائڈ میں انسٹال ہو جاتا ہے. سو ہز بوتھ دوست کے دونوں ہاتھ فری ہیں, وہ اس کیمرے کے تھرو اپنی آنکھوں میں اس کے پاس جو ہے ویژن ہے اس کے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. سو دا فرسٹ انسٹنٹ آف اینالائزنگ اینڈ ریپڈلی میکنگ دی اسیسمنٹ کہ اس فائر کی انٹینسٹی کیا ہے, اس فائر کس قسم کی فائر رہی ہے, بلو ہے, ریڈ ہے, ڈفرنٹ کائنڈ آف فائرز, ٹاکسک ہے کیا نہیں ہے. تو جو جب وہ ایک دفعہ اس کو اینالائز کر سکتا ہے اس ٹولس کے ساتھ, تو دے کین افیکٹولی سپریس دا فائر مور افیکٹولی. تو آئی تھنک لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ اکوپمنٹ, دو دے آر ایکسپینسو بٹ اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس. بڑی مشہور انگریزی میں کہاوت ہے کہ اف یو تھنک سیفٹی از ایکسپینسو ٹرائی ہیونگ این ایکسیڈنٹ. تو یہ جو آپ پیسے جو بھی لوگ خرچ کرتے ہیں, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ان دس. تو آئی تھنک یہ جیسے طارق صاحب نے کہا, اٹس اے مینٹیلٹی. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر میں وی آر سیونگ اے لاٹ آف منی. ہم اگر گاڑی خریدتے ہیں تو موسٹ پرابلی پیپل گیٹ کار انشورنس. آپ نے کار انشورنس اسی لیے کراتے ہیں کہ کل کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ ناٹ کمپرومائزنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے کیا اکوپمنٹ اور کیا چیزیں لگانی ہیں. طارق صاحب, یہیں سے ایک اور میرا بھی کوشچن ارائز ہوا ہے کہ ہماری جو عوام ہے, جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو عام بندے کو کلاسز آف فائر کا پتہ نہیں ہوتا. اکثر ہم دیکھتے ہیں, مطلب عام بندے کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں, کہ ادارے بھی جیسے ہوتے ہیں کہیں پہ فائر پہ رسپونڈ کر رہے ہیں تو وہ ایکسٹنگوشنگ میڈیم صرف واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس بیس کی فائر ہے اور کون سا میڈیم جو ہے یہاں پہ یوز کرنا ہے. تو فائر میڈیم اور فائر کلاس کی کتنی امپورٹنس ہے فائر انسیڈنٹ پہ, کائنڈلی تھوڑی اس پہ نظر ڈالیں. شکریہ آپ کا. جو بات کی ہے کہ عام افراد, تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آگ پر پانی ڈال دو. ٹھیک ہے, آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے اور جس قسم کی آگ بھی ہوتی ہے اس پہ آخر میں پاؤڈر, گیس اور سپریشن کے بعد پانی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بنیادی چھوٹی سی چند باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تو بہت آسانی ہو جائے گی. جس طرح سے کہ ایک فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا, اگر یہ سے 4 kg کا ایکسٹنگوشر ایک ہمارے گھر میں ہوگا تو اس کو کسی بھی آگ پہ ڈالا سکتا. اس پاؤڈر کو ہم پیپر پہ, وڈ پہ, الیکٹرک پہ یا تیل پہ, ہر جگہ پہ پاؤڈر کے فائر ایکسٹنگوشر کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پاؤڈر کا جو یہ فائر ایکسٹنگوشر میں نے نام لیا 4 کلو گرام کا اگر ہے, تھوڑی سی اچھی کوالٹی کا, تو یہ شاید 3-4 ہزار روپے سے زیادہ کا نہیں ہوگا.
اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جن گھروں میں آگ لگتی ہے اخبار میں ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو کل کو میری جان بھی جا سکتی ہے, میرے سے متعلق کسی شخص کی بھی, فرد کی بھی. تو فائر ایکسٹنگشر ہمارے پاس ہمارے گھر میں موجود ہونا ضروری ہے, اور وہ فائر ایکسٹنگشر جو کہ تمام آگوں پر استعمال کیا جا سکے. پاؤڈر کا 4 kg کا جس پہ گیج بھی لگا ہوا ہو کہ گرین رینج میں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پھر ایک تاثر ہوتا ہے ہر سال اس کو بھروانا ہے, وہ آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے بھر کے لے آتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سال بھروانے کی. اگر اچھا ایکسٹنگشر ہے آپ کا, پاؤڈر میڈ ہے, پاؤڈر فلڈ ہے, تو وہ 5 سال بھی آپ کو کارآمد رہے گا. اچھا چیک اس کا صرف یہی اوپر سے دیکھ لیں پن لگی ہوئی ہے, سیل لگی ہوئی ہے, اور گیج اس کا گرین رینج میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں. تو آپ اگر یہ بنیادی معلومات رکھیں گے تو ہر آگ پر آپ پانی نہیں ڈالیں گے. اور ایکسٹنگشر کی قیمت بھی میں نے آپ کو بتائی 3-4 ہزار روپے تو ہمارا موبائل کا بل اور ہمارا کھانے کا خرچہ بعض اوقات جب ہم شام میں نکلتے ہیں تو کتنا ہو جاتا ہے. 2 چیزیں اور ہیں جب ہم گھروں کی بات کرتے ہیں. ایک ہے اسموک الارم. اسموک الارم اسموک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جس میں کہ ساتھ میں ایک بیٹری 9 وولٹ کی ہوتی ہے, اور وہ لاؤنج میں جو ہمارے نارمل گھر ہیں 3-4 کمروں کے ہوتے ہیں, لاؤنج میں اگر ہم لگا دیں اور وہ بھی 2000-2500 کا مل جاتا ہے, تو رات کو سو بھی رہے ہیں تو وہ ٹانٹا بول جاتا ہے اور لوگ جان بچا لیں. ادروائز تھوڑی دیر میں دھواں راستوں کو بند کر دیتا ہے. تو 4 اور 2 6,000 روپے کا یہ خرچہ ہوا, اور ایک شاید 2,000 روپے کا فائر بلینکٹ بھی آتا ہے. یہ 3 چیزیں اگر ہمارے گھر میں ہوں گی تو ہمارے بیوی کی, بچے کی, والدہ کی, بہن کی اور اپنی سیفٹی یقینی ہوتی. تو ہم کہہ سکتے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ نہیں کیا, پتہ نہیں کتنے سال لوگ کچھ اور نہیں کریں گے. ہم خود اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں, گھر میں تو ہم خود اتھارٹی ہیں نا, پتہ نہیں میں تو نہیں ہوں گھر میں اتھارٹی, لیکن زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو یا اس اتھارٹی کو آپ پرسو کریں کہ بھئی آپ کی سیفٹی کے لیے, تو وہاں سے آپ کو بجٹ یہ 4-6 ہزار روپے کا ایک قسم میں نہیں تو فرسٹ فیز میں, آج میں خالی 29 تاریخ ہے, پرسوں تنخواہ ملے گی تو ایک چیز کی اجازت تو آپ کو مل جائے گی. اسی طرح 1-2 مہینے کے بعد آپ ایک ایک کر کے یہ چیزیں اپنے گھر میں لگائیں, اور ہم خود کچھ کریں جو اپنی ذمہ داری, باقی اللہ ہدایت دے گا. جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا کمشنر صاحب ہیں وہ بھی اپنا کچھ آگے بڑھائیں گے سلسلوں. تھینک یو سو مچ سر. آپ جو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں آپ کو اپنے گھر کے لیے بائی کرنی چاہیے, یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ اس لیے ہیں کیونکہ یہ لائف سیونگ کا کام کرتی ہیں. ہم اپنی خواہشات کے حساب سے بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بائی نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی بائی کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں خود حیدرآباد میں انچارج ہوں, میں نے دیکھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے فائر ایکسٹنگوشرز کا. وہاں پہ بھی ہائی رائز بلڈنگس ہیں, وہاں پہ بھی بنگلوز ہیں, وہاں پہ بھی یونٹس بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز میں نے کہیں بھی لگے ہوئے نہیں دیکھے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف کمرشل ہب کراچی ہے تو یہیں پہ فائر انسیڈنٹس ہوں, وہاں بھی ریگولر بیسس پہ فائر انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. اور گھر میں آگ کا پھیلنا, میرے خیال میں ہم اسٹوو کے اوپر ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کچن کے اندر بھی آگ بہت زیادہ جلدی پھیل جاتی ہے, تو ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی حوالے سے سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 نے ایک ٹریننگ ونگ بھی اسٹیبلش کی ہوئی ہے, جس کی مدد سے ہم کمیونٹیز کو, ڈفرینٹ اسکولس کو, کالجز کو, آفیسز کو ہیلتھ بیسڈ CPR, بلیڈنگ کنٹرول, فرسٹ ایڈ وغیرہ کی ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہماری انچارج یہاں پہ میڈم ریحانہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں بھلے وہ فائر بیسڈ ہوں, ریسکیو بیسڈ ہوں, تو آپ وہاں پہ جا کے کس طرح سے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. ہم یہاں پہ چونکہ فائر کا سیشن کر رہے ہیں تو ہم فائر انسیڈنٹ کے بعد کے منظر کی بات کریں گے. میڈم اوور ٹو یو. تھینک یو. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو پتہ, جیسے ہم اسکول کالجز میں ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں تو بیسک فائر سیفٹی تو میرے خیال سے سب فرسٹ رسپونڈر کو پتہ ہونا چاہیے, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آگ لگ جائے تو آپ نے کون سا سسٹم ایکٹیویٹ کرنا ہے. اکثر جب ہم اسکول اور کالجز میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنا ایمرجنسی نمبر ہی نہیں معلوم, ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہو کہ 1122 پہ کال کرنی ہے. تو سب سے پہلے جو پرائمری لیول پہ ان کو خود سے آگ کیسے بجھانی ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ زیادہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں پانی ڈالنا ہے, مٹی, یہ طرح. تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کیسے کرنا ہے. اکثر ہم نے جب ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں نا تو فائر ایکسٹنگوشر جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے, تو 99% لوگوں کا جو آنسر ہوتا ہے کہ نہیں. حالانکہ ان کی پلیس میں لگا ہوا ہے, پھر بھی ان کو نہیں پتہ کہ فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ تو فائر کا ہو گیا, اس کے بعد لوگوں میں یہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں نا, جیسے سب سے زیادہ جو لوگوں کو وہ ہیلتھ کا ایشو آتا ہے فائر کے اندر, وہ اسموک سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہیں.
تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ اسموک سے لوگ جو ریکور کر کے لے آئے ہیں, اگر ہم اس کو فرسٹ ایز اے سی پی آر اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, تو اگر ہم فوراً اس کا سی پی آر اسٹارٹ کر دیں تو اس کے بچنے کے چانسز کتنے زیادہ ہو جائیں گے. اور اگر وہ برن ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری, تو یہ اس طرح کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اکثر بھی اگر میں یہاں پہ بھی آڈینس سے پوچھوں کہ اگر کوئی جل جائے تو کیا کریں گے, تو لوگ مجھے یہی کہیں گے کہ یہ جیل لگانا ہے یہ, جبکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کو پانی ڈالنا ہے. تو اس طرح کی صرف چھوٹی چھوٹی لائف سیونگ ٹیکنیک میرے خیال سے پتہ ہونی چاہیے, نہ صرف فائر کے اوپر بلکہ ہیلتھ کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو گولڈن منٹ میں آپ سی پی آر اسٹارٹ کر رہے ہیں اس ایمرجنسی سروس کے آنے سے پہلے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اسی طرح کی ہم اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں, اور ہم نے اب تک جو ہے اگر ہم دیکھیں 5 منتھس کے اندر ہم نے یہ ٹریننگ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ ہمارا, اور ہم نے 52 ٹریننگس کنڈکٹ کروا لی ہیں, جس کے اندر ہم نے 4000 لوگوں کو ٹرین کر لیا ہے. اسکول اور کالجز کے ساتھ ہم نے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اپنا ایم او یو سائن کیا ہے, اور ان کو بھی ہم اس طرح کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, کیونکہ انسیڈنٹ پہ سب سے زیادہ جو پہلے پہنچتے ہیں ریسکیور کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. جی, فرسٹ ریسپونڈرز تو میرے حساب سے صرف ریسکیوز نہیں ہوتے, پولیس بھی وہاں سین پہ موجود ہوتی ہے, اور جس قسم کی فائر ہے وہاں پہ کے الیکٹرک, سوئچ سرجن, ہر ایک ادارے کا وہاں پہ کام ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سعد اللہ بھٹو جو انچارج ہیں ہمارے ریسکیو کے کراچی کے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے انسیڈنٹس یہاں پہ ریسپونڈ کیے ہیں کراچی میں, اور کس قسم کے مسئلے اور کس قسم کی آفیسرز انہوں نے فیس کی ہیں. سعد. تھینک یو سو مچ روشن. ایکچولی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو میجارٹی ہماری ایمرجنسیز کی ہمیں کال موصول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیکل ایمرجنسیز. اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ ایمرجنسی ہے وہ ہے ہمارے پاس فائر کی ایمرجنسی. آئے دن آپ کو پتہ ہے آگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کراچی میں, یہ ہمارے معمول کی بات ہے. تو اس میں کچھ چند بیسک جو چیزیں ہیں وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آگ میں جو ہم لوگ اپنی جانوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں. آپ کو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. جو ابھی ہم نے ریسنٹلی یہاں پہ انسیڈنٹ فیس کیا ہے آر جے مال کا, تو وہاں پہ جو 11 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کیا وہ جلنے سے ہوئی ہے, کیا دے ور ٹوٹلی برن؟ نو, ناٹ ایٹ آل. دے ور تھوڑا بہت جلے بھی تھے لوگ, لیکن جو میجورٹی ڈیتھس اکر ہوتی ہے آگ کی سچویشن میں وہ اسموک کی وجہ سے. جو آپ انہیل کرتے ہیں اسموک, اس میں کیا ہوتا ہے کاربن مونو آکسائڈ, جس کو ہم ایک سویٹ پوائزن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو ایسے لگے گا کہ ہمیں نیند آ رہی ہے. جیسے لاسٹ انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہوگا مری میں ہوا تھا, لوگ سردی کی وجہ سے گاڑیاں بالکل لاک کر کے سو گئے تھے, تو گاڑی میں جو کمبشن کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ جنریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں چلا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ نیند میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چند کچھ بیسک چیزیں ہیں. اگر آپ کسی روم میں ہیں, آپ کو پتہ ہے باہر آگ لگ گئی ہے اور باہر جو آگ ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, آپ باہر نہیں نکل سکتے, تو پہلا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں سے آپ کے اس روم میں جس جگہ پہ ہیں کہیں سے وہ اسموک آ رہا ہے, آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اس کو روکیں. اور دوسری بات, اگر آپ مطلب ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے, آپ بھاگتے ہیں دھوئیں میں, آپ کو کیونکہ پتہ ہے دھوئیں میں ویزیبلٹی انسان کی بالکل زیرو ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے, آپ کو کام رہنا ہے. اور دوسری جو لوگ مطلب ایک غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مشقت والا کام کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, کوئی چیز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. آپ کی انرجی زیادہ خرچ ہوگی تو آپ آکسیجن زیادہ انہیل کریں گے, تو اس ٹائم آپ کے پاس کلیئر آکسیجن تو نہیں ہوتا, اس ٹائم آپ کے پاس اراؤنڈ اسموک ہی ہوتا ہے. تو جتنی تیز آپ آکسیجن انہیل کریں گے وہ ایکچولی آکسیجن ہی کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ جلدی اکر ہو جاتی ہے. تو لوگ جو ہم نے نکالے وہ زیادہ تر اسی وجہ سے, اسموک کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. برن وہ اتنے نہیں تھے, فرسٹ ڈگری آپ کہہ سکتے تھے, وہ برن بھی تھے, لیکن میجورٹی جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ باہر نکل کے بھاگنے کی کوشش کریں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایگزٹ کا راستہ کیا ہے, کہاں پہ. اس کے لیے موسٹ امپارٹنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ کسی بھی اگر ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں, کمرشل میں یا ریزیڈینشل میں, آپ کو ٹوائس ان ایئر آپ کو ڈرلس کرنی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ اویئرنیس دیں کہ کس طرح جو ہے اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, ایک پورا آپ سینیریو بنا لیں, کریٹ کر لیں کہ یہ آگ لگی ہے,
आप सबको किस तरह से कौन सी एग्ज़िट से बाहर निकलना है और सबको इकट्ठा कहाँ होना है, एक असेंबली हॉल होना चाहिए जहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। तो ये चंद बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर उमूमन आग लगने के वाक़यात होते हैं, हमारे लोग या ख़वातीन उमूमन घरों में क्या करती हैं, उसमें पानी डालती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल की कोई आग है, आपको पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें वो पानी पकड़ लेता है, उस आपकी इलेक्ट्रिसिटी शॉक आपको लगेगा। तो इस तरह चीज़ें आपको ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं, तो किचन में अगर आग लग जाती है तो उस पर भी पानी डालती हैं, तो नो, इट्स वेरी रॉन्ग। आपके पास वहाँ पे फायर ब्लैंकेट होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर थोड़ी सी भी आग है, ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर क्यों होते हैं, ये आपकी कोई बड़ी आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो आग हमेशा जो छोटी छोटी लगती है पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद वो मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स वो बढ़ती जाती है हर 1 मिनट के साथ।